اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفی الدفن فروض وسنن فالفروض ان یوارا فی الارض مع القدرہ وراکب البحر یلقى فیہ اما مثقلا او مستورا فی وعاء کالخابیۃ او شبہہا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی میت کے احکام کے حوالے سے، اور آج جو ہے وہ جب کہ غسل سے فارغ ہو گئے، کفن سے فارغ ہو گئے، تو آج جو ہے دفن کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ دفن میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو کیا ہیں مستحب ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں مکروہ بھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں محرم بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم یکے بعد دیگر سب پڑھیں گے، اور عام طور سے وہ مطلبہ مسائل ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں، اس لیے اس کو کوشش کریں گے جلدی پڑھیں۔ تو جہاں تک فروض کی بات ہے کہ جو واجب ہے دفن میں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کی میت کو واجب ہے کہ انسان قدرت اگر رکھتا ہے تو زمین کے اندر ہی جو ہے کیا اس کو چھپائے، ٹھیک ہے۔ یوارا نہیں چھپانا، پوشیدہ کرنا، ٹھیک ہے، گاڑنا۔ اگر قدرت ہے، قادر ہے انسان، جیسے نارمل کسی کا انتقال ہوا ہے تو بھائی سب کوئی قادر ہے، جا کے انسان کیا کرے، اس کو کہیں پہ اس کو دفن کر کے آئے۔ وراکب البحر یلقى فیہ، لیکن اگر یہ اب آج کے زمانے میں تو ممکن ہے بھی نہیں بھی ہے، پر پہلے زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ مبتلا بے تھیں کہ انسان جو سفر کرتا تھا تو سمندری راستوں سے کرتا تھا، اور کئی مہینے جو ہے وہ سفر کرتا۔ آج بھی ہے، آج بھی بہت سے ایسی جگہیں ہیں یہاں پہ آپ سفر کیجئے تو سمندر میں ہی کئی مہینے تک کے جہاز آپ کی رہتی ہے۔ تو اب جو سمندر میں جہاز میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کو تو اب یہ تو قادر نہیں ہے انسان کہ لا کے دفن کریں مٹی میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر سمندر میں جہاز میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت کیا کریں گے، اس میت کو کیا کیا جائے گا، سمندر میں ہی پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی پھینکا نہیں، یعنی ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پھینکنا صحیح نہیں رہے گا، یلقى فیہ یعنی سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اما مثقلا او مستورا، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ اس کو مثقل یعنی کسی بھاری چیز سے، پتھر وغیرہ سے اس کو باندھ کے تاکہ وہ میت جو پانی کے اندر چلی جائے، اس پر تیرتی نہ رہے، یہ ٹھیک ہے۔ ثقل یعنی بھاری چیز سے اس کو باندھ دیا جائے تو اندر چلا جائے، کیونکہ بھاری چیز اندر جائے یہ بھی چلا جائے گا۔ اور مستورن فی وعاء، یا پھر کسی ظرف میں اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو چھپا دیا جائے گا۔ ظرف کی مثال جیسے کل خابیہ، ہاں، خابیہ کیا ہے، ایک طرح کا مطلب وہ ہے ایک بہت بڑا سا جو ہے کیا ہے لکڑی کا کچھ وہ ہوتا ہے، ہاں، مطلب جرۃ الزخمہ لکھا ہوا ہے اس میں، خشب یعنی لکڑی کے صندوق وغیرہ میں نہیں، لوہے وغیرہ کا مان لیجئے، فرض کر لیجئے، کس طرح کی چیزیں ہیں، ہاں، کہ جس کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، ٹھیک بات ہے انشاءاللہ، اس میں کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ مع تعذر الوصول الی البر، البتہ اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ جب انسان معذور ہو کہ اس سمندر سے یعنی بر پر یعنی زمین پر نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر معذور نہیں ہے، اگر سفر کر کے جا سکتا ہے زمین پر، تو جا کے پھر وہاں پر دفن کرنا واجب ہے، ان شاء اللہ۔ وَيُسْجِئَهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، جانبه الْأَيْمَنِ مستقبل القبلہ، اب وہ جو اس میں لٹائے گا، مطلب جو کہا کہ مطلب خابیہ میں، تو کس طریقے سے لٹانا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے گا کہ عفن، یا پھر نہیں، اس میں خابیہ میں کیوں، نارمل اگر دفن کر رہا ہے انسان قبر میں ہی، تو اس کو کس طریقے سے لٹایا جائے گا، کہ واجب ہے کہ اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کا دایاں حصہ، دائیں طرف جو ہے کیا ہو، روبہ قبلہ ہو، ٹھیک ہے، دائیں کروٹ، مستقبل القبلہ، کہ سر جو ہے کیا ہو، منہ بہ قبلہ ہو، جیسے دیکھیے ادھر قبلہ ہے تو اس طریقے سے ایسے لٹائے کہ پورا سر دھڑ سب جو ہے کیا ہو، روبہ قبلہ ہو۔ الا ان یکون امرأۃ غیر مسلمہ حاملا مسلم، مگر یہ کہ جو مرنے والی ہے وہ خاتون ہے، اور ایسی خاتون ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم ہے، مگر جو حامل ہے یعنی جس کے ذریعے سے وہ حامل ہوئی ہے اس کا شوہر وہ مسلمان ہے، تو مسلمان مرد کی، ٹھیک ہے، غیر مسلم خاتون اگر انتقال کر جائے تو اس کو کس طریقے سے دفن کریں گے، کہا کہ اس کو مستدبر القبلہ دفن کیا جائے گا۔ تو اس سے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہے کہ جب یہ مستدبر اس کی پشت جب قبلے کے قبلے طرف ہوگی، یعنی پشت، تو جو بچہ ہے رحم میں وہ خود بخود جو کیا ہے روبہ قبلہ ہو جائے گا، بات انشاءاللہ۔ اور بچہ چونکہ تابع ہوتا ہے اس کے باپ کا، تو وہ گویا کہ مسلمان کو آپ نے روبہ قبلہ دفن کیا ہے، بات انشاءاللہ، حکمت جی۔
تو یہ فروض تھے. سنن کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یحفر القبر قدر القامہ. مستحب یہ ہے کہ جو قبر کھودی جائے وہ کیا ہو؟ انسان کے ایک قامت کے مطلب برابر ہو. ٹھیک ہے، چھوٹی نہ ہو. او الی الترقوہ، یا پھر کم سے کم جو کیا ہے ترقوہ تک کے ہونا چاہیے یہاں تک. ویجعل لہ لحد عفوا ویجعل لہ لحد مما یلی القبلہ. پھر اس کے بعد جو کیا ہے مطلب اس کو یعنی عفوا یعنی یہ جو بات کی ہے قامت مطلب یعنی یہ گہرائی میں کہ اس کی گہرائی جو کیا ہے مطلب انسان کی نارمل کا قد کتنی ہوتی ہے؟ 6 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ، تو اتنی گہرائی ہو. ٹھیک ہے، یہ کر لیا جائے. یا پھر یہ علت ترقوت ہے، یعنی کیا مطلب یہاں تک یعنی بغل تک کے اس کو. اس کے بعد سنیے اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کو لحد بنایا جائے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں، فرق ہے لحد اور قبر میں. ٹھیک ہے، یعنی قبر کے کہہ رہے ہیں کہ 2 قسم ہوتی ہے، ایک قبر شق ہوتا ہے اور ایک قبر لحد ہوتا ہے. قبر شق تو وہی ہے جو نارمل ہم لوگ کے یہاں انڈیا پاکستان میں یہ سب چلتا ہے نا، کہ زمین کو کھودا اور اس میں جو ہے ڈال کر اس پہ جو ہے کیا مطلب لکڑی وغیرہ رکھ کے اس کو دفنا دیتے ہیں. لحد جو جیسے عام طور سے یہاں وادی السلام وغیرہ میں آپ بول لیتے ہیں وہ لحد ہوتی ہے. کہ جیسے دیکھیں اب کیا ہے، ابھی خود تعریف کریں گے لحد کسے کہتے ہیں. اس کو اردو میں بتایا تاکہ بات واضح ہو. جیسے ایک قامت انسان کی گہرائی میں وہ کر دیا، اس کو گڑھا کیا. ٹھیک ہے، اور گڑھا کرنے کے بعد اس میں جو قبلے کی طرف ہے ادھر جو کیا کیا جائے گا اس کو مطلب اندر کی طرف سے زمین کو کھودا جائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ جیسے فلور سسٹم بن جائے اور اس کے اندر اس کو ڈال کے پھر جو کیا ہے بنا کوئی بنا دی جائے گی. جیسا کہ عام طور سے وادی السلام میں اس طرح کی قبریں ہوتی ہیں، یعنی لحد ہوتی ہیں وہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم جگہ میں زیادہ میت دفن ہو سکتا. سنیے ویجعل لہ لحدا مما یلی القبلہ. ٹھیک ہے، اور مطلب وہ کھودنے کے بعد اس ایک آدمی کے گہرائی کے برابر کھودنے کے بعد اس میں ایک لحد بنایا جائے مستحب ہے مما یلی القبلہ، جو کہ قبلہ کی طرف ہو. ویحل عقد الاکفان. پھر اس کے بعد جو مطلب دفن کیا جائے تو مستحب ہے کہ جو بندھے کفن ہوتے ہیں جو اس کو جو کیا ہے کھول دیا جائے، جو گیٹھا وغیرہ ہے من قبل راس و رجلہ، یعنی سر کی طرف سے اور پیر کی طرف سے. یہ عام طور سے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو. ویجعل معہ شیء من تربۃ الحسین علیہ السلام. یہ بھی مستحب ہے کہ تربۃ حسین علیہ السلام کفن میں رکھی جائے. ویلقنہ ویدعو لہ. اس طریقے سے تلقین پڑھی جائے دفن سے پہلے، اور جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں دعا کی جائے اس کی مغفرت کے لیے. ثم یشرج اللبن. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے یعنی لبن کہتے ہیں یعنی ایسی اینٹ جو پکی ہوئی نہ ہو، جو عام طور پر گھر وغیرہ میں یوز کے لیے تو پکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس مطلب اس سے پہلے والی جو مطلب وہ ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ مطلب دھوپ میں رکھا گیا اینٹ کو، پکایا نہیں گیا اس بھٹی میں، تو اس سے کیا کیا جائے اس کی مرمت کر دی جائے. ویخرج من قبل رجل القبر. اس طریقے سے جب خارج ہو انسان جو لحد میں اترا ہے اس میں قبر میں، اس کو چاہیے کہ وہ پیر کی طرف سے پایتنی سے باہر نکلے. ٹھیک ہے. ویہی الحاضر تراب ظہور الاکف. اور مستحب ہے کہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں وہ مٹی جو ہے کیا ہے ہتھیلی کے پیچھے کی طرف سے دیں گے، اس طریقے سے مٹی کو پھینکا جائے. ٹھیک ہے، تو دفن کے بعد قائلین ان للہ و انا الیہ راجعون. اور مستحب ہے کہ جب یہ مٹی اس طریقے سے دے رہے ہوں تو ان للہ و انا الیہ راجعون جو ہے کیا ہے کلمہ استرجاع یہ پڑھیں. اس کے بعد کیا مستحب ہے کہ یرفع القبر بمقدار 4 اصابع. 4 جو ہے وہ انگلیوں کے برابر جو کیا ہے اس کو اٹھایا، مطلب قبر کو زمین سے اونچی کی جائے. ویربع. پھر اس کے بعد جو کیا ہے قبر کو چوکور بنایا جائے. جس دیکھیے یہ گدا ہے، اس کو چوکور ہے اور ان شاء اللہ. ویصب علیہ الماء من قبل رأسہ. پھر جب یہ مطلب قبر بنا لی جائے تو پانی لے کر کسی جگ وغیرہ میں، کسی بالٹی وغیرہ میں اس کو چاروں طرف سے سر سے شروع کر کے اس طریقے سے، اگر قبر ہے تو سر سے شروع کر کے ایسے آیا جائے دوبارہ سر تک. پھر اگر ابھی بھی کچھ بچ گیا ہے پانی اس کے اندر تو اس کو باقی پانی کو قبر کے اوپر ڈال دیا جائے گا. ویصب علیہ الماء من قبل رأسہ. ٹھیک ہے، سر کی طرف سے جو پانی ڈالنا شروع کیا جائے گا. ثم یدور علیہ. پھر اس کو گھوما جائے گا. ٹھیک ہے، دائیں طرف سے. فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر. اب اگر کوئی اضافی پانی بچ رہا ہے یہ آپ کام کرنے کے بعد یعنی تو کیا کریں گے اس کو قبر کے درمیان میں ڈال دیا جائے گا. وتوضع اليد على القبر. پھر اس کے بعد یہ ہے ہاتھ کو قبر کے اوپر اندر گڑا کر رکھ کر کیا کیا جائے گا انا انزلنا کہتے ہیں پڑھا میں 7 مرتبہ. ويترحم على المیت. پھر میت کو جو ہے وہ
اللہ کی جو ہے وہ رحمت کے نزول کے لیے دعا کرنا چاہیے. وَيُلَقِّنُهُ الْوَلِيُّ بَعْدَ انصراف الناس عنه. پھر اس کے بعد مستحب ہے. اب یہ تو پہلی تلقین تھی جو دفن سے پہلے ہوئی، جو عام طور سے ہوتی ہے. پھر بعد میں ایک تلقین ہوتی ہے، اور اس تلقین کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میت کے جو ولی ہوتے ہیں وہ پڑھیں جب سارے لوگ چلے جائیں تب. اور یہ عام طور سے ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مولوی صاحب کو یا کسی اور کو پکڑا دیا جاتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، بے عرفاس ہوتے ہیں. اور اس میں یہ جو تلقین ہے یہ بہت بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. وہ تعزیت و مستحبہ. پھر جو لوگ ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ دفن کے بعد ایک دم سے اپنے گھر نہ چلے جائیں، بلکہ میت کے گھر والوں کے پاس جائیں اور جا کر اس کو جو تعزیت وغیرہ پیش کریں. ٹھیک ہے. وہ ہے یہ تعزیت کیا ہے؟ جائزۃ قبل دفن و بعد. یہ قبل دفن کے سے پہلے بھی جائز ہے اور دفن کے بعد بھی جائز ہے. وہ یکفی ہے نا صاحب. ہاں اس تعظیم میں ضروری نہیں کہ جا کے مطلب گلے ہی ملنا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا، بلکہ ضرور بہتر ہے کہ اگر جا کے بس حاضری بھی کر لے، دے دے، ہے نا. بس صاحب قبر کو نہیں، صاحب میت جو ہیں جہاں پہ دفن لوگ انتقال ہوا وہاں پر جا کے بس ان کے چہرے کو ہی دیکھ لے، کافی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو مستحبات و واجبات تھے. اب آئیے مکروہات کیا ہیں. کہہ رہے مکروہ ہے کہ فرش القبر بالساج الا عند ضرورہ، کہ جو قبر ہے اس کو جو کیا ہے ساج لکڑی وغیرہ سے اس کو کیا کرنا، فرش کرنا، اس کو بچھانا اور اس کے اوپر سے میت وغیرہ رکھنا. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ عند ضرورہ، مثلا کیا ہے، مطلب پانی وغیرہ اس طریقے سے ہے کہ مطلب قبر میں نہیں رکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَأَن يُحِيلَ ذُو الرَّحْمِ عَلَى رَحْمِهِ. اس طریقے سے مکروہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار میں سے کوئی جو ہے کیا ہے قبر میں نازل ہو. ٹھیک ہے. وتجسیس القبور والتجدید. اس طریقے سے مکروہ ہے کیا، قبر کا پینٹ وغیرہ کرنا، قبر کا پینٹ کرنا، اس کو مطلب چونا وغیرہ کرنا اس کو، وہ تجدید ہوا، اور اس کو جو کیا ہے دوبارہ اس کی مرمت کرنا، بنوانا، یہ مکروہ ہے. البتہ یہ سب مطلب عام لوگوں کے حوالے سے ہے. ودفن المیتین فی قبر واحدہ. کہ مکروہ ہے کہ 2 میت کا ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. وَأَن يَنْقُلَ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِلَّا إِلَى أَحَدِ الْمَشَاهِدِ. اس طریقے سے مکروہ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جو ہے کیا ہے میت کو منتقل کرنا. مگر یہ کہ جو منتقل کر رہے ہیں آپ جیسے انڈیا سے لا رہے ہیں کہاں پہ، إِلَى أَحَدِ الْمَشَاهِدِ، یعنی مشاہد مقدسہ کی طرف، نجف لا رہے ہیں جہاں پہ ائمہ معصومین دفن ہیں. ٹھیک ہے. یا خراسان مطلب مشہد لے کے جا رہے ہیں، قم لے کے جا رہے ہیں. وَأَن يَسْتَنِدَ إِلَى الْقَبْرِ. اس طریقے مکروہ ہے کہ انسان جو ٹیک لگائے، مستند قرار دے کسی کو قبر کو ٹیک لگا کر قبر پہ بیٹھے، اور یمشی علیہ، یا پھر قبر کے اوپر چلے. یہ سب مکروہات میں سے ہیں. انشاءاللہ. اب آئیے اگلا مسئلہ آسان ہے. کہہ رہے الخامس فی اللواحق وہی مسائل اربعہ. الاولی لا یجوز نبش القبر. دیکھیے ابھی ہم نے کیا پڑھا، 3 چیزیں پڑھ لیں، واجبات، مستحبات، مکروہات. اب آئیے محرمات. محرمات کیا کیا ہیں. کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کے قبر کو نبش کرنا، یعنی کھودنا، دوبارہ سے نبش قبر کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ولا نقل الموت بعد دفن ولا شق الثوب علی غیر الاب ولا. اس طریقے سے میت کا ایک طرف جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا، منتقل کرنا بھی یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. مگر یہ کہ اندر ضرورت، یہ ساری باتیں مستثنیات میں سے ہیں. مگر یہ کیا اس طریقے سے اگر کوئی مرا ہے تو اس کے غم میں کیا کرنا، اپنے کپڑے کو پھاڑ لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. مگر یہ کہ مرنے والا اگر کوئی باپ ہے کسی کا یا کسی کا بھائی ہے تو بھائی کے غم میں، باپ کے غم میں بیٹا یا بھائی ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. الشہید یدفن بثیابہ. اس طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے کپڑے میں ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کفن نہیں دیا جاتا الگ سے. وَيُنْزَوْ عَنْهُ الْفَرْعُ وَالْخُفَّانُ. اور شہید چونکہ میدان جہاد میں تو اس نے جلد وغیرہ جو پہن رکھی ہے نا، یا پھر جو خفان، جو چپل وغیرہ، جوتے وغیرہ پہن رکھے ہیں، اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو الگ کر دیا جائے گا، وہ ساتھ ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا. اصابہم الدم او لم یصبہما الگ اظہر. اس میں بعض نے کہا کہ نہیں، اگر اس میں خون لگا ہوا ہے، جو چمڑا اس نے پہن رکھا ہے، یا پھر جو ہے وہ جوتے وغیرہ میں، تو اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. تو مصنف نے کہا کہ نہیں، اظہر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ چاہے اس میں خون ہی کیوں نہ لگا ہو، یہ 2 چیزیں جو کیا ہے نکال الگ کر دی جائیں. ولا فرق بین ان یقتل بحدید او بغیرہ. اس طریقے سے کریں کہ فرق نہیں ہے، جو شہید ہوا ہے کہ اس کو کفن، اس کو دفن نہیں، اس کو عفن، اس کو کیا کہتے ہیں، دفن اس کے کپڑے میں ہی کیا جائے گا. اس کو الگ سے غسل، یعنی الگ سے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو الگ سے کفن نہیں دیا جائے گا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ
جو شہید ہوا ہے وہ حدید یعنی تلوار کی ضرب سے ہوا ہے یا یوں ہی کسی اور وجہ سے میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے. بات انشاءاللہ. حکم الصبی والمجنون اذا قتل شہیدا حکم البالغ بالغ العاقل. کہہ رہے کہ اگر اذا قتل شہیدا صحیح رہے گا. ہاں کہہ رہے کہ اگر صبی بچہ یا مجنون ہے ٹھیک ہے اگر وہ جو ہے کیا ہے شہید ہو جائیں میدان جہاد میں امام کی اذن سے جہاد اور اس میں شہید ہو رہے ہیں تو ان کا وہی حکم ہے کہ جو ایک بالغ و عاقل کا ہے. بالغ کس کے مقابلے میں؟ صبی، عاقل مجنون کے مقابلے میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو بھی کفن نہیں دیا جائے گا، ان کے کپڑے میں ہی ان کو دفن کر دیا جائے گا. بس ان شاء اللہ بس نماز پڑھ کے. رابعہ مسئلہ رابعہ یہ کہ اذا مات ولد الحامل قطع وخرج واخرج. ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی حامل خاتون ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ بطن میں مر جائے تو کیا کیا جائے گا؟ تو جیسا کہ آتا ہے صرف کرایا جاتا ہے اس کو، انہیں آپریشن وغیرہ کر کے اس کو باہر نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن مَاتَتْ هِيَ دُونَهُ دُونَ الطفل دُونَ الولد. لیکن اگر معاملہ برعکس ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے اور بچہ بطن میں کیا ہے زندہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں دفنا دیا جائے. بہت سے جو مطلب نہ جاننے کی صورت میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. حرام ہے یہ، کیونکہ ماں مری ہے بچہ تو زندہ ہے. تو ویسے ہی جیسے آپ نے کسی زندہ کو کیا کیا گاڑ دیا، اس میں دفن کر دیا. تو کیا کہہ رہے ہیں اگر معاملہ برعکس ہو جائے کیا کہ ماں جو ہے وہ مر گئی اور بچہ جو ہے وہ زندہ ہے پیٹ میں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ شقہ جوفھا من الجانب الایسر. تو بائیں طرف سے اس کے پیٹ کو کاٹا جائے گا، آپریشن کیا جائے گا. وانتزع اور بچے کو زندہ نکال لیا جائے گا. وخیط الموضع اور اس موضع کو اس جگہ کو سل دیا جس کو آج کے دور میں آپریشن کرتے ہیں. اس کے بعد آئیے جو مستحب غسل ہیں تو کہہ رہے ہیں اما الاغسال المسنونہ فالمشہور منها 28 غسلا. جہاں تک مستحب غسل کی بات ہے غسل میت ختم ہونے کا ہے نا، تو یہ تقریباً 28 غسل ہیں کہ جو مستحب ہیں. 16 للوقت. ان میں سے 16 تو جو کیا ہیں وہ غسل ہیں کہ جن کا تعلق وقت سے ہے، زمانے سے ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے کون کون سے ہیں؟ غسل یوم جمعہ. ٹھیک ہے. اور اس کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر زوال شمس تک. ٹھیک ہے. وکل ما قرب من الزوال کان افضل. جتنا زیادہ یہ زوال سے قریب کریں گے آپ اتنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء. اور اس طریقے سے جائز ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آج جمعرات کو میں غسل نہ کروں تو جمعے کو مجھے پانی نہیں ملے گا. عوز یعنی ختم ہونا، کم ہونا، پانی نہیں ملے گا. تو پھر کیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے. البتہ آج کے دور میں سائنس صاحب اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں وہ چھوڑ دے، جمعرات کو نہ کرے، قضا کر لے سنیچر کو. وقضاء یوم السبت. ٹھیک ہے. اور اس کی قضا کیا ہے؟ یوم السبت کو. اور یوم الاحد کو قضا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. جی. تو یہ غسل یوم جمعہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے یہ بہت زیادہ تاکید ہے اس کی کہ اس شخص پہ عذاب قبر نہیں ہوتا کہ جو غسل جمعہ پیدا کر مسلسل کیا. بہت مطلب وہ تاکید ہے اس کی. وسیطۃ فی شہر رمضان. اس طریقے سے 6 غسل ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں 6 دنوں میں کیا ہیں واجب ہے، عفوا مستحب ہے. اور وہ 6 تاریخ کون کون سی ہیں؟ اول لیلۃ میں ہوں، شب اول میں. ٹھیک ہے. لیلۃ النصف. ٹھیک ہے. شب 15 اور 17، 17، 19 اور شب 19 و 21 و 23 یعنی وہ ایام کیا کہتے ہیں شب قدر. ولیلۃ الفطر و یوم العیدین. لیلۃ الفطر شب عید اور جو کیا ہے عید کے دن اور بقرعید کے دن. وہ یوم عرفہ، عرفہ کے دن مستحب ہے. اور لیلۃ نصف من رجب، یوم السابع والعشرین من رجب و لیلۃ نصف من شعبان و یوم الغدیر و یوم المباہلہ. یہ سارے جو کیا ہیں وہ غسل ہیں 16 کہ جو کیا ہیں مستحب ہیں وقت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور 7 غسل جو کیا ہیں ان کا جو فعل کے لحاظ سے مستحب ہے وہ ہے غسل الاحرام. اگر کوئی شخص مطلب وہ احرام باندھنا چاہے تو غسل کرے. غسل زیارت النبی والائمہ، نبی ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے جو غسل ہیں وہ. غسل مفرد فی صلاۃ القصر مع احتراق القرص. کسی نے کیا کیا زیادتی کی، عمدن کیا ہے نمازیں آیات نہیں پڑھی، حالانکہ کب جبکہ دن میں جو ہے کیا ہے وہ ہوا ہو، سورج گرہن ہوا ہو اور اس طریقے سے اتنا خطرناک ہوا ہے کہ پورا سورج جو ہے کیا ہے لال ہو گیا تھا مع احتراق القرص. پتہ ان شاء اللہ جل گیا بالکل.
یعنی پورا مکمل سورج گرہن ہوا ہو اور کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. اذا اراد قضاءها علی الاظہر، جب وہ ایسی نماز کی قضا کرنا چاہے، چونکہ واجب ہے اس کی قضا کرنا، واجب نماز ہے. وہ غسل توبہ، اس طریقے غسل توبہ ہے، ٹھیک ہے. سواء کان عن فسق اور کفر، چاہیے فسق سے ہو کفر سے ہو. وہ صلاۃ الحاجہ، یا پھر اس طریقے سے کوئی نماز حاجت پڑھنا چاہے اس کے لیے غسل کرے. وہ صلاۃ الاستخارہ، اور ان شاء اللہ کوئی استخارہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی غسل اگر کرنا چاہے. یہ مسئلہ. تو کتنے ہو گئے؟ 16 اور 7 23، ٹھیک ہے. وہ خمسۃ للمکان، 23 اور 5 28 کہا تھا انہوں نے. اچھا یہ 5 کون کون سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں غسل دخول الحرم اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، یعنی مسجد حرام، والکعبہ والمدینہ، یعنی پورے یعنی کعبے کے اندر اگر کوئی داخل ہونا چاہے. دیکھیں ایک مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، ماحول ٹھیک ہے، کعبہ و ماحول ہو یہ مسجد ہے، اور ایک کوئی داخل ہونا چاہ رہا ہے جوف کعبہ میں، خانہ کعبہ کے اندر، تو اس کے لیے بھی مستحب ہے. والمدینہ و مسجد النبی. ان شاء اللہ مسائل الاربع بہت آسان ہے، اس کو پڑھتے جلدی سے. کہہ رہے کہ ما یستحب للفعل والمکان یقدم علیہما، ٹھیک. وہ غسل کہ جو ہم نے فعل اور مکان کے لحاظ سے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ ان غسل کا پہلے انجام دینا مستحب ہے. بعد میں آپ اس فعل کو انجام دیجئے یا بعد میں آپ جو کیا ہے اس مکان میں جائیے. جیسے ہم نے کہا کہ مکان سے لیے غسل کیا ہے؟ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے. تو مسجد حرام میں پہلے غسل تب تو مسجد حرام میں جائیں گے، واضح ان شاء اللہ. تو یہ بنتا کیا ہے؟ پہلے غسل کرنا. اس طریقے سے جو ہم نے کہا کہ فعل کے لحاظ سے جو غسل ہے نا، آپ پیغمبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں قبر پہ تو پہلے غسل کریں گے، یا حرم جاتے ہیں تو پہلے غسل بعد میں جاتے ہیں. وما یستحب للزمان، لیکن وہ جو زمانے کے لیے غسل کہا گیا تھا مستحب ہے، تو وہ کب ہے؟ وہ کہہ رہے بعد دخول الزمان ہے. جمعے کا غسل کب کرنا ہے آپ کو؟ جمعرات کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جب جمعہ آ جائے، طلوع فجر ہو جائے، اس کے بعد سے آپ کو غسل کرنا ہے ان شاء اللہ. کہ پھر اذا اجتمعت اغسال مندوبہ لا تکفی نیت القربہ. ہاں کہہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پہ مستحب غسل بہت زیادہ جو کیا ہے جمع ہو گئے، جس یہاں پر عام طور سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کافی کب ہوگا؟ کہہ رہے تمام مستحب غسل کا ثواب اس کو اس وقت ملے گا کہ جب سب کی نیت وہ کرے. نہ یہ کہ بس قربت کی نیت سے کر لے تو سارے غسل کا ثواب ملے گا، نہیں. معلوم یعنی سبب، جب تک کہ وہ سبب کی نیت نہ کرے. یعنی کیا یعنی وہ غسل کس لیے کر رہا ہے؟ تو کرے کہ مطلب میں غسل کرتا ہوں زیارت مومن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربت اللہ، غسل کرتا ہوں مثلا جمعہ کی قربت اللہ، غسل میں کرتا ہوں مثلا کیا ہے آپ کو لیلۃ النصف من شعبان کا. تو اس طریقے سے کہے تب جا کے اس کو ثواب ملے گا. وقیل اذا انضم الیہ، ایک قول اس کے مقابلے میں ہے کہ اذا انضم الیہ غسل واجب کفا نیت القربہ. لیکن کہہ رہے کہ اگر ان واجب مستحب کے ساتھ جو ہے کیا اگر کوئی واجب غسل بھی ہو جائے تو ایک نیت قربت کی نیت سے کر لے اگر غسل تو وہ کافی ہوگا. والاول اولا، جبکہ اول جو کیا ہے اولا ہے کہ ثواب کے لیے ہر ایک کا سبب آپ کو ذکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ ثالثہ اور رابعہ کیا ہے؟ کہہ رہے قال بعض فقہاءنا بوجوب غسل من سعى الى مصلوب لیرا، ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ بعض ہمارے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جو شخص کسی مصلوب کو یعنی اسے جسے سولی والے پر چڑھایا گیا ہے، اگر اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے، کب؟ 3 دن کے بعد جان بوجھ کر اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے جائے، ٹھیک ہے. تو واجب ہے یہ. اس طریقے سے کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ غسل المولود والازہر استحباب. اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے کسی نومولود کو دیکھنے جا رہا ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی غسل واجب ہے. حالانکہ شیخ نے کہا تھا والازہر والاستحباب، اظہر یہ ہے کہ یہ کیا ہے مستحب ہے، واجب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ کہ اس کی بات ختم ہو گئی، اب تیمم کے حوالے سے